اس پہ بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو کہ کم از کم اس نے ایک ایسا پالیٹکس میں بھی ایک ایسا نظام پیدا کیا کہ السلام علیکم ناظرین کرام، علی امین گنڈاپور نے غریدہ فاروقی کو کیا کہا، ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں، جس کے لیے ہم سب کے آباء نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے آئین، اس ملک کا قانون، اس ملک کی بقا، اس ملک کا دفاع، یہ ہمارے پہ فرض ہے. جو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء نے قربانی دی، اگر اس آزادی کو اسی طریقے سے اسی اسپرٹ کے اندر ہم اپنے بچوں کو کنورٹ نہیں کریں گے تو آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ میرا نام ہو کہ میں ایک آزاد ریاست ہوں. آزادی یہ ہے کہ کیا مجھے وہ آزادی حاصل ہے جو ریاست کے آئین کے اندر بتائی گئی ہے ایک شہری کے لیے. اگر میں ملک کے قانون کی اس لیے پاسداری کرتا ہوں کہ ریاست کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آئین میں ہے کہ میں نے پاسداری کرنی ہے، تو جو ریاست آئین کے اندر مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے کیا وہ پروٹیکشن ریاست پورا کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو ایز اے شہری سوال کرنا بھی حق ہے، اس سوال کے اوپر سٹینڈ لینا بھی حق ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ کمیاں، وہ محرومیاں جو ہمارے آباء نے دیکھی اس ملک کے اندر یا آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے آگے بڑھ کے اس چیز کے اوپر آواز بھی اٹھانی پڑے گی اور اس کی اصلاح کے لیے ہمیں بات بھی کرنی پڑے گی. اور اگر ہم نے نہ کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دیں اس کے، اور اپنی اس نسل کے لیے بھی ہم مجرم ہیں کہ جس نسل جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہم کو یہ کیا کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ایک ایسی پارٹی بنی اس ملک میں جس نے ان جو خاندانی پولیٹیشین سے اور ایک لیگیسی کے ساتھ آ رہے تھے ان کے علاوہ لوگوں کو موقع دیا اور عوام کو ایک شعور دیا کہ ووٹ نظریے کی بنیاد پہ کسی کو دے کر کسی نظریے کی بنیاد پہ ووٹ بچائے کہ خاندانی یا کوئی برادری ازم یا اس پہ ووٹ جو اب تک پڑتا تھا. اس کے بعد پاکستان میں کی پالیٹکس میں بہتری بھی آئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے دنیا میں کسی ملک کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے اور روزگار کے حوالے سے اپنی اکانومی کو اٹھانے کے لیے تو وہ آپ کا آئی ٹی سیکٹر ہے اور دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب اس کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت لازمی ہیں اور جب تک اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی آپ کو تو اپنی جو اسکل ہے آپ کی اس کو آپ امپروو نہیں کر سکتے. اور ضروری نہیں ہے کہ اسکل جو ہے وہ واحد چیز ہے کہ جس بندے میں ہوتی ہے تو کسی ڈائریکشن میں بھی اگر وہ چلا جائے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس پہ ذرا محنت کرے تو اس پہ وہ اس کو ڈیولپ کر لیتا ہے. مطلب ہے کہ اسکل کو اگر کدھر بھی آپ لگا لیں اور آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہو اور آپ فوکس ہو جائیں اس پہ تو آپ اپنے اس اسکل کو امپروو کر کے اسی فیلڈ میں آپ آگے جا سکتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار دینے کی آئی ٹی کی طرف کیسے کنورٹ کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ ابھی ہمارا جو ہری پور میں ہم نے ڈیجیٹل سٹی شروع کیا ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ملے گی پورے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو، ہمارے یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو. ابھی انشاءاللہ ہم پشاور میں جو ہے ایک ڈیجیٹل کمپلیکس پورا کا پورا بنا رہے ہیں جو آپ کو دکھایا گیا ہے، جس میں آئی ٹی پارکس ہوں گے اور ایک اس سے بڑے اسکیل کی اپرچونیٹی ہم دیں گے اس سیکٹر کے اندر. گوگل کا میں شکر گزار ہوں کہ گوگل جو ہے ابھی وہ جو ہم یہ کورس $400 سے لے کے $1000 کا کورس ہے یہ ہم فری آف کاسٹ کرا کے دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب گوگل کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا تو وہ ایک ریکگنائز سرٹیفکیٹ ہوگا اور آپ کو کہیں پر بھی یہاں سے بھی اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اپرچونیٹی آپ کو ملے گی کہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ موقع ملے گا اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا اور بنوانے کا. یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے. اسی طرح اسکول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ابھی ہمارے اے ڈی پی میں ہم کام اس پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جو اسکول آف ڈیجیٹل گیمز ہے اس کے اوپر بھی ہمارا اے ڈی پی میں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ایک اپرچونیٹی ہے، پازیٹیو بھی ہو جاتی ہے، بعض بار نیگیٹو بھی ہو جاتی ہے. تو ہاؤ یو ول گیٹ دا پازیٹیوٹی آؤٹ آف ایوری تھنگ، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے اور اسی سے قومیں بنتی ہیں. اب جہاں تک کام ہے گورننس کا، ڈیجیٹائزیشن جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. آپ اپنی ٹرانسپیرنسی کو بہترین کر سکتے ہیں اگر آپ چلے جائیں ٹورڈز ڈیجیٹائزیشن. کرپشن کے اوپر کنٹرول جس طریقے سے اس سیکٹر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک واسٹ ایک ایریا میں جب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ اس چیز سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. اب یہ ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے، اگر مجھے پتا ہو اور میرا سارا سسٹم ڈیجیٹائز ہو جو ہم کرنے لگے ہیں تو مجھے پتا ہوا کہ کس کا کیا علاج ہوا ہے اور کتنا علاج ہوا ہے اور کتنا اس نے پے کیا ہے اور کیا اس نے پے کیا بھی ہے یا وہ علاج ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو یہی واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں، ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں، کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب ریونیو کے منسٹر سے انہوں نے اپنے ٹائم میں شروع کیا تھا یہ کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ. پھر 2013 میں جب میں بنا تو پھر میں نے اس پہ پورا فوکس کیا اور ہم نے اس کام کو شروع کیا. اور میں جب دوبارہ ابھی صبح میں آیا اور میں نے دوبارہ اس کی جو اپڈیٹ لی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے. اور میں نے دیکھا کہ ان ایریاز میں کہ جہاں پر لوگ سفارشیں کرتے تھے آنے کے لیے اور پیسے دیتے تھے آنے کے لیے، ان موضوعوں پر کمپیوٹرائزیشن کے بعد کوئی سفارش نہیں کرتا. اور سسٹم کے ذریعے ہی آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. کسی انسان کے دماغ کو، مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن سسٹم کے اندر اس کو پابند کرنا، اس دائرے میں لانا اگر آپ لے آتے ہیں پھر بڑا آسان ہے. جیسے ہم موٹر وے پہ ہم جاتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم اوبے کرتے ہیں ٹریفک لاز کو بھی، گن پھینکنے کو بھی، کوئی بھی وائلیشن کو. وہی بندہ اسی گاڑی میں جب نیچے اتر کے آتا ہے تو وہ اس طریقے سے بہیو نہیں کرتا. انسان ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا، سسٹم کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے. میں نے اس ٹائم میں دیکھا کہ آئی ٹی میں کس نے کام کیا. 6 مہینوں میں دیکھ رہا ہوں ہر سیکٹر میں کون کام کر رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر فاروق بھائی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے صوبے میں واحد آدمی ہے کہ جو اس سیکٹر میں پراپرلی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہے. ایک بچی تھی عرفہ کریم، اس نے
ایسی اس نے پرفارمنس دی آئی ٹی کے اندر، وہ جلد فوت ہو گئی ہماری بیڈ لک، لیکن اس پورے گاؤں کا نام انہیں عرفہ کریم رکھ دیا. پوٹینشیل ہے ہمارے پاس، ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. اب اس پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہم نے محنت زیادہ کرنی ہے، وہ آپ کے پارٹ پہ ہے. اپرچونٹی آپ کو ہم نے دینی ہے، یہ ہمارے پارٹ پہ ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا گوگل سے کہ اگر مزید اس پہ ہماری انویسٹمنٹ لگتی ہے تو لگ جائے. یہ جو 5,000 سرٹیفکیٹ گوگل سے کرا کے دے رہے ہیں، ان کو آپ 10,000 کر لیں. وی آر ریڈی ٹو انویسٹ مور ان دیٹ، تاکہ ہمارے زیادہ بچوں اور بچیوں کو موقع ملے اور اس کے اندر وہ آگے بڑھ کے اپنی اکانومی میں بھی اور ہمارے صوبے کی اکانومی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکیں. ساتھ ساتھ میں ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، اصلاح بہت ضروری ہے. میں اپنی اصلاح نہ کروں اور میں انٹرنیٹ بند کر دوں کہ میرے پہ کوئی تنقید کر رہا ہے، یہ بھی زیادتی ہے. یا سلو ہو جائے انٹرنیٹ، تجربے کرتے ہم پھر رہے ہیں. اب انشاءاللہ میرا ایک پورٹل جو ہے اگلے ہفتے لانچ ہو جائے گا، جس کا نام ہے اختیار عوام کا، جو ہمارا ایک نعرہ ہے، اور ساتھ میں اصلاح یا سزا، تاکہ میرے پاس ساری اپڈیٹ آئے، ہر ایک کی اپڈیٹ آئے، میری بھی آئے، میری گورنمنٹ کی آئے، میرے افسران کی آئے، میرے ڈیولپمنٹ کاموں کی آئے، مجھے لوگوں کا فیڈ بیک آئے، جو ہمارے انیشیٹو ہو رہے ہیں ان کا فیڈ بیک آئے، تاکہ اس کے مطابق میں اس کے اوپر کچھ کر سکوں. تو اس کے لیے عوام کو جب مل جائے گا تو عوام سے اپیل ہے کہ پازیٹیو طریقے سے، اپنے ذاتی مسائل میں نہیں کہ میرا کوئی غلط کام کوئی نہیں کرا تو میں شکایتیں کروں، اس سے ہوگا کچھ نہیں. ٹائم ضائع ہوگا، ہمیں تو رپورٹ آ جائے گی، ہم تو فارورڈ کر دیں گے، ہمیں رپورٹ آ جائے گی. لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں گے تو پھر وہ مسائل، مین مسائل پہ فوکس ہو کے جینین مسئلے اگر آئیں گے تو جینین مسئلے حل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس چیز سے آنکھیں بند کروں اور اس چیز سے میں چھپوں کہ جی میرے پہ کوئی تنقید نہ ہو، تو بہتر ہے کہ میں وہ تنقید برداشت کروں، یا پھر میں وہ کام نہ کروں اور اس کو برداشت کر کے اپنے اندر اصلاح کروں. اب $300 ملین کا ایک دن کے نیٹ بند ہونے سے نقصان ہوتا ہے صرف پاکستان کو. ایک دن میں یہ نقصان ہوتا ہے انڈسٹری کو اور اس بزنس کو جو آئی ٹی کا یہاں پہ ہو رہا ہے. حالانکہ پاکستان میں آئی ٹی ابھی اتنا بڑا وہ بھی نہیں ہے، اتنے سائز میں بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو $300 ملین اتنی بڑی رقم ہے ایک دن کی. اور ظاہری بات ہے جب یہ سلو ہوتا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہوگا ہمارے بزنس کو، ہماری کمیونٹی کو، ہمارے ملک کو. کیونکہ پیسہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اکانومی آپ کی نہیں ہے، ایک بزنس مین کی نہیں ہے، آخر میں جا کے یہ صوبے کی اور ملک کی اکانومی بنتی ہے، اس کا یہ حصہ بن جاتا ہے. تو اپنی اصلاح ضروری ہے. اپنی اصلاح کر کے ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا ہو، ایک رہتا بات ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو تو کل کو اگر میری خواہش بھی ہے کہ میں کچھ کر سکوں، میں نہیں کر سکوں گا. تو ڈیجیٹائزیشن جو ہے یہ واحد حل ہے. آپ کو بڑی زبردست آ کے بھائی نے بریف دی ہے پوری کی پوری ہماری کہ ہم نے اب تک اس ٹائم میں کتنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے. آگے ہم کن کن چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں، عوام کو ایز دینے کے لیے اب کیا کرنے جا رہے ہیں، سسٹم کو ہم کیسے اس طرف انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں، اور آگے جا کے ہم نے اس سسٹم کو مزید کتنے ڈپارٹمنٹس کو کن کن چیزوں کو لے کے جانا ہے. بہرحال ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی غریدہ فاروقی کے متعلق. علی امین گنڈاپور کا انتہائی سخت بیان آ گیا. علی امین کو اس میں کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں تم پیسے لے کر بیانیاں بناتی ہو. ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک آئینی ترمیم کر لی جائے، اس حوالے سے کئی مسلم لیگ نون کے اپنے ہی امیدوار یا اپنے ہی پارلیمنٹیرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں، اور بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نمبرز پورے نہیں ہیں. اوپر سے آج عدالت نے ایک اور معاملہ کھڑا کر دیا. عدالت نے کہا کہ یہ جو 41 کے 41 امیدوار ہیں، یہ جو ممبر ہیں، یہ تحریک انصاف کے